اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر مکیۃ وہی 3 آیات۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورۃ الکوثر اس کا نام ہے۔ ایک نام ہے سورۃ النحر جو قربانی کا اس میں ذکر آیا، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 3 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی آیت اس میں کوثر کا ذکر ہے، اسی سے اس کا نام پڑا کوثر۔ تو کوثر بننا کثرت سے، کثورا یکثر کثرتاً، اسی سے مبالغہ ہے کوثر، یعنی بہت زیادہ کوئی بھی خیر کی چیز، تو تمام چیزیں خیر کی اس میں آ گئی۔ کوثر حوض بھی ایک حوض کوثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنی امتیوں کو پلائیں گے، اور اس وقت پلائیں گے جب حشر میں سب العطش العطش یعنی پیاس سے سب پریشان حال ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے اور اسے پینے کے بعد پھر انہیں پیاس نہیں لگی۔ الکوثر تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد کہ خیر کثیر، اس سے مراد ہے خیر کثیر۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تو عطا جو ہے، عطا عربی میں بولا جاتا ہے، ایک تو آتا یوتی ایتان کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی دینے کے ہیں۔ ایک ہے آتا یعطی اعطان یا اعطینا عین کے ساتھ، تو اس کے معنی ہے ملکیت کے، اس میں وہ بات نہیں ہوتی، یعنی وہ جیسے آپ کی ملکیت میں دے دی۔ اعطینا انا ہم نے آپ کو، اور یہ صیغہ اللہ نے استعمال کیا فعل ماضی کا، یعنی پاسٹ ٹینس کا، ہو چکا ہے کام، حالانکہ حشر تو ابھی بپا ہی نہیں ہوا، اور یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم دے چکے۔ تو یہ یقین کو بتانے کے لیے کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کام کہ ڈن ہو گیا، حالانکہ کام نہیں ہوا، کام ہو گیا 1 ہفتہ بعد، اور ابھی سے کہہ دیا کہ ڈن سمجھیں، کہ ہاں ڈن سمجھو۔ تو اللہ نے یقین کے طور پر فرمایا کہ ہم نے دے دی تمہاری ملکیت میں۔ انا اعطیناک الکوثر، اور یہ بات آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمائی، اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کر رہے تھے کفار قریش، اسلام کے دشمن اور آپ کے پڑوسی، قریبی پڑوسی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا، سب سے بڑے صاحبزادے تھے، پھر حضرت زینب تھی ان کے بعد میں، پھر حضرت عبداللہ تھے، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ، پھر رقیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو ان میں سے جو نرینہ اولاد تھی، حضرت قاسم کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، تو اس پر وہ خوشی منا رہے تھے۔ اور آپ کے جو پڑوسی تھے، ایک ہی دیوار تھی، ابو لہب آپ کے حقیقی چچا، ان کی بیوی ام جمیل اروا، وہ بہت، جب ان کا انتقال ہوا تو وہ خوشی سے کہا بطیر محمد اللیلہ، ابتر کا لفظ اس میں آیا، تو یعنی وہ خوشی منا رہے تھے، حالانکہ تعزیت کرنی چاہیے اپنے سگے بھتیجے کی، تو وہ خوشی منا رہے کہ بھئی محمد کا اب کوئی نہیں رہا، اس کی نسل ختم ہو گئی نعوذ باللہ، اب ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہا، خوشی منا رہے تھے، یعنی کہ اتنی تکلیف وہ پہنچا رہے تھے۔ تو یہ قرآن کی پیشین گوئی ہے، ایسے حالات تھے، تو اللہ فرماتا ہے اعطیناک الکوثر، اللہ نے تسلی دی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر دی۔ تو کوثر حوض کوثر تو ہے، لیکن خیر کثیر، اس میں قرآن پاک، نبوت، علم و حکمت اور دین کی سربلندی، دین کی دعوت، اور آپ کے امتیوں کی کثرت، آپ کے صحابہ کی کثرت، یہ سب چیز خیر کثیر میں آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں وہ بھی معجزہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اتنے صحابہ زندگی میں کسی نبی کے نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 1,44,000 اس میں تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور حج جو ہے سب پہ فرض نہیں ہوتی، جو صاحب استطاعت اس پہ فرض ہوتی ہے۔ اس میں کتنے ضعیف تھے، کمزور تھے، معذور تھے، نابینا ہے، نابینا اس کا قائد نہ ہو، وسائل نہ ہو، تو اس پہ بھی نہیں ہے فرض۔ تو اس کا مطلب
وہ اور بہت سارے، یعنی 4-5 لاکھ چھوڑ کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، اتنے لوگ اپنی زندگی میں۔ اس کے برخلاف حدیث علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں بھئی ان سے لڑو، اسے جنگ لڑو، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، بیت المقدس عمالقہ نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا، تو اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ انفقات لڑو، تو وہ جواب میں کہہ رہے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یعنی قال رجلان، صرف 2 آدمی تھے ان میں، یعنی سب ناکارہ نکھٹو تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے یہ بیان فرمایا، وہ کہہ رہے ہیں نبی سے ایسا کہنا تو کفر ہے، نبی سے کہہ رہے ہیں تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ان ہاؤنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے۔ اور یہی بات صحابہ نے فرمائی کہ ہم یہ بات نہیں کہیں گے جو انہوں نے کہا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت نے جو آپ سے کہا تھا اس سے آپ بددل ہو گئے، یعنی سب لوگ جب انکار کر دیں آگے بڑھنے کے لیے تو کمانڈر ان چیف کیا کرے گا؟ اس کے برخلاف سیدنا حدیث علیہ السلام جو ساتھی تھے انہی میں سے ایک نے مخبری کی، حدیث علیہ السلام، انہی میں سے ایک نے مخبری کی یہاں حدیث علیہ السلام، یعنی ان کا یہ حال تھا ان کے امتیوں کا، ایسے لوگ تھے 7-8 وہ بھی ناکارہ، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کے گئے وہ کہ جن پہلے ہم جائیں گے، اور آپ حکم دو گے سمندر میں اترنے کے، ہم سمندر میں اتر جائیں گے، یعنی اگر آپ ارشاد فرمائیں کہ ہمیں سمندر میں کودنا تو ہم کود جائیں گے، آپ کے صحابہ نے فرمایا۔ تو یہ آپ کا معجزہ ہے، صحابہ کی کثرت۔ تو اس میں خیر کثیر میں کوثر، اسی کے وزن بات ہے نوفل، نوفل نام ہوتا ہے نوفل، کوثر، تو بے پناہ انعامات کی، تو اس میں دنیا کی آخرت کی تمام نعمتیں اس میں شامل ہیں۔ ہم نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، دنیا کی آخرت کی، اس میں حوض و کوثر سب آ گئی، انا آتینا کل کوثر، اور حوض کوثر بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارے انصار کو انصار کو خطاب فرمایا کہ ایسا ہوگا میرے بعد تمہیں اقربا پروری، مفاد پرستی، اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اعزا اقربا کو آدمی، وہ اہل ہو نااہل ہو، اسے آگے رکھتا ہے، اور جو اہل لوگ ہیں ان کو پیچھے رکھتا ہے۔ تو آپ نے انصار سے خطاب کر کے فرمایا ستلقون بعدی اثرتن، اثرا یعنی اقربا پروری کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، یعنی تمہیں پیچھے رکھا جائے گا، دوسرے نااہل لوگوں کو آگے بڑھایا جائے گا، اور پھر تم کیا کرنا، فصبروا، تم صبر کرنا، حتی تلقونی الحوض، یہاں تک کہ صبر کب تک کرنا ہے، حوض، مجھ سے حوض میں تمہاری ملاقات ہو، یہ فرمایا آپ نے۔ اور آپ نے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، بہت ہی دردناک بات فرمائی، امت کو خطاب فرمایا، اور آپ نے فرمایا الا وانی فرطکم علی الحوض، لوگوں سنو، میں سب سے پہلے حوض پر جاؤں گا، چیف گیسٹ تو آپ ہوں گے، شفاعت کبریٰ حشر میں آپ فرمائیں گے، تمام انبیاء ہاتھ کھڑے کر لیں گے، وہ کہ نہیں ہم تو نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے، شفاعت کبریٰ بھی آپ فرمائیں، مقام محمود پہ آپ ہوں گے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ سنو، میں حوض پر سب سے پہلے تم سے پہلے پہنچوں گا، الا وانی فرطکم علی الحوض واکاثر بکم الامم، اور میں تم پر فخر کروں گا تمام امتوں پر، تمام امتیں ہیں جو ان کے مقابلے میں تم پر فخر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا تسودوا وجہی، یعنی یہ بہت ہی دردناک بات فرمایا، آپ نے فرمایا میرا چہرہ سیاہ مت کر دینا، میرا چہرہ کالا مت کروا دینا وہاں، فلا تسودوا وجہی، کالا مطلب جو دین میں دے کر گیا ہوں اس میں رد و بدل، حذف و اضافہ کر دو، تم اس میں چینجنگ کر دو، نئی نئی چیزیں غیر مسلموں سے لے کر رسومات نئی نئی گھڑ کے اسے بھی دین بنا کر پیش کر دو، ایسا مت کرنا، فلا تسودوا وجہی، یعنی یہ جو الفاظ ہیں بڑے دردناک ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا چہرہ کالا مت کروا دینا وہاں، فلا تسودوا وجہی۔ پھر آپ نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے انا مستنقذ اناسن، کچھ لوگوں کو تو میں وہاں بچاؤں گا، اور وہ مستنقذ اناس منی، اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے، یعنی وہ میرے پاس آئیں گے اور فرشتے مار مار کے ان کو بھگائیں گے، ملنے نہیں دیں گے، یعنی حوض کوثر پر ملنے نہیں دیں گے میرے امتیوں کو۔ تو میں اللہ سے فرماؤں گا یا ربی اصحابی، یہ تو میرے ساتھ ہی ہیں، یہ میری امت ہے، میری امت کے لوگ ہیں، یعنی یہ ان سے ملا کیوں نہیں جا رہا، ملاقات کیوں نہیں ہو رہی، یہ فرشتے ان کو مار کے بھگا کیوں رہے ہیں؟
تو اللہ فرمائے گا فیقولو انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا نئے نئے کام کیے تھے، نئی نئی چیزیں دین میں نکال دی تھی، دین سمجھ کے ان کو کرتے تھے، یعنی دین کا ناش کر دیا تھا ان لوگوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوقن سوقن لمن تغیر بعدی، یہ ان کا ناس ہو، آپ بھی دھکا ماریں گے پھر کہ تم نہیں مل سکتے، ناس ہو تمہارا، میرے بعد تم بدل گئے تھے۔ تو یہ حوض کوثر، اور وہ جو ہوگا اس کا جو پانی ہوگا احلا من العسل، یعنی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور برف اور چاندی کا رنگ اس سے زیادہ اچھا ہوگا اس کا رنگ، اور وہ جو مٹی ہوگی اس کی، وہ ہوگی اس کی زمرد کی، یاقوت کی، ہیرے جواہرات اس میں بچھے ہوئے ہوں گے، اور اس کی پیالوں کی جو تعداد ہوگی وہ ستاروں سے زیادہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا ایک روایت میں آتا ہے وہ ہوگا ایلا سے لے کر اس کی جو لمبائی ہوگی، ایلا ہے آج کل وہ اسرائیل کی بندرگاہ ہے، تو یہ ایلا سے لے کر جو یمن ہے، یمن کی راجدھانی کیپٹل ہے صنعاء، یعنی وہاں تک اس کی لمبائی ہوگی، اور اس کی چوڑائی یہ حجفہ، یہ رابغ اور جدہ کے پاس بیچ میں ایک مقام ہے حجفہ، وہاں تک کی ہوگی۔ تو ریڈ سی ہے وہاں، تو ممکن ہے یہ ریڈ سی کو حوض کوثر میں تبدیل کر دی جائے، کچھ علماء کا یہ کہنا ہے۔ تو وہاں وہی ہوں گے، یعنی جو آپ کے نقش قدم پر جنہوں نے آپ کے دین میں رد و بدل نہیں کی تھی، نئی نئی باتیں نہیں کی تھی، آپ کے طریقے پر جو جمع رہے، تو ان کو وہ وہاں سے فیض یاب ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ پانی پئیں گے۔ یعنی سب سے بڑا آدمی پانی پلائے، اس سے بڑی عزت کیا بات؟ دنیا کا سب سے بڑا آدمی خود اپنے دست مبارک سے پانی پلائے، اس سے بڑی عزت کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ فرماتا ہے، اللہ نے اپنے نبی کی تسلی کے فرمایا کہ ہم نے آپ کو دیا، کہا اور لگایا آپ کو، یعنی کسی کا پورے مجمع میں کسی کا نام لے کے کہا جائے فلاں، تو اس کے لیے شرف کی بات ہے۔ تو اللہ نے عزت بخشی کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر دی، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں دی آپ کو۔ فصلی لربک وانحر، اس لیے فصلی آپ نماز ادا کیجئے، نماز یعنی اس کے شکریہ میں، اس کے شکر کے طور پر نماز ادا کیجیے۔ تو آپ نماز پڑھتے، رات میں پڑھتے، تہجد تو آپ کے لیے فرض رہی، 1 سال تک تو تمام علماء کہتے ہیں فرض ہی رہی، اور دوسروں کے لیے تو نفل ہے، سنت ہے، آپ کے لیے وہ فرض رہی، نماز پڑھتے۔ اور اس کا یہ حال کہ آخری وقت میں بھی جب آواز، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آواز صاف نہیں نکل پا رہی تھی، جب بھی آپ فرماتے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز سے لاپرواہی مت کرنا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، یعنی آخری وقت میں بھی آپ یہ وصیت فرما رہے۔ اب ہم دیکھیں، غور کریں، تو 2-3% ہوں گے مسلمان نماز پڑھنے والے، نماز ہی نہیں پڑھتے وہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں یہ وصیت فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، جب آواز الفاظ بھی صاف صاف نہیں نکل پا رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی رعایت کا، نماز کا خیال رکھنا۔ وما ملکت ایمانکم، اب ہم جائزہ لیتے ہیں اپنے گھروں کا، اپنے گلی محلوں کا، تو 2-3% بھی نہیں ہوتے نمازی، یعنی ہم نے اسے چھوڑ دیا آپ کی وصیت کو۔ اللہ فرماتا ہے فصلی، اس کے شکریہ میں آپ نماز ادا کرو، لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کرو۔ تو نحر بولا جاتا ہے اونٹ کی قربانی کو، اس کے پیر باندھ دیے جاتے ہیں، پھر نیزہ یا چھری سے اس کے گلے میں زخم کیا جاتا ہے، اس طرح اسے ذبح کیا جاتا ہے اونٹ کو۔ لیکن دوسری قربانی کے لیے بڑھ جاتا ہے، قربانی کا حکم دیا، چونکہ وہ مشرکین جو تھے وہ غیر اللہ کے لیے قربانیاں کرتے تھے، آج بھی بہت سے جاہل کیا کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، یعنی درگاہوں پہ، مٹھوں پہ، تھانوں پہ، ان پہ کرتے ہیں قربانی۔ اگر کوئی ایسا مسلمان کرے گا تو اندیشہ، علماء کہتے ہیں ایک مرتد ہونے کا ڈر ہے اس کو، اگر وہ کہیں خاص مقام پہ لے جا کر اس بزرگ کے نام پر، کسی قبر والے کے نام پر وہ کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کرتا ہے وہ، یعنی اللہ کا نام لے کے ہی کر رہا ہے وہ، لیکن وہاں لا کے کر رہا ہے، اس کی منت مان رہا، نظر مان رہا، تو اس کے مرتد ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کے لیے کرو نماز، خالص اپنے رب کے لیے، فصلی لربک وانحر، اور قربانی اپنے رب کے لیے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ نام میں اللہ نے فرمایا 163ویں آیت، قل، یعنی لوگوں کو بتاؤ، ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، میری عبادت،
وہ محیایا میری ساری زندگی، وہ مماتی اور میری موت للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے، وہ بذالک امرت اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلے ماننے والوں میں سے ہوں۔ یعنی سب سے بڑا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو ماننے والا ہوں۔ یہاں ایسا ہوتا ہے جو قانون بنانے والے ہوتے ہیں وہی قانون کو سب سے پہلے جوتوں سے ڈھونڈتے ہوں، ان پر قانون لاگو کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ غریب آدمی پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا تھا اسے اندر ڈال دیتے کہ اس لیے کہ تو کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا تھا، اندر ڈال دیا اسے۔ لیکن جو وہ قانون ساز ہوتے ہیں، قانون بناتے ہیں عدلیہ والے، وہ قانون پہ نافذ لاگو نہیں ہوتا، وہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اس قانون کو۔ یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا کہو، اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے کہ کو انا اول المسلمین سب سے پہلے میں ماننے والا ہوں۔ تو وہاں بھی حکم دیا، یعنی نماز کا حکم دیا، پھر قربانی کا حکم دیا۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اس لیے آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے۔ تو اس میں ساری نماز آئیں گی، عیدین کی نماز بھی آئی گی، وہ منی میں قربانی ہوتی ہے اور یہاں مسلمان قربانی کرتا ہے۔ فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے، رب کے معنی یہ ہے جو شروع سے آخر تک رعایت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسے شروع میں تو اس کا خیال کیا بعد میں کوئی پتہ ہی نہیں اس کا، ایسا نہیں۔ رب وہ ہر وقت اس کا کیئر کرتا، وہ سوتا رہتا ہے، اس کا دل کام کر رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، سب کچھ کام کر رہا ہے، اس کا دھڑک رہا ہے، ہارٹ بیٹ اگر بند ہو جائے سوتے میں تو گیا ہو، وہ اس وقت بھی خیال رکھتا ہے۔ آدمی لقمہ کھاتا ہے اسے یہ پتہ نہیں چینجنگ کیا ہوئی، فزیکل چینجنگ، کیمیکل چینجنگ کیا ہوئی اس میں اسے نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھتا ہے، اس کا خون بنانا ہے، جس کا جو بنانا ہے اس کا خیال رکھتا ہے۔ رب وہ ہے، یہاں یہ نہیں کہ وہ ایک پیاؤ لگا دیا اب وہ خراب بھی ہو گئے، ٹوٹی بھی خراب ہو گئی، وہ بھی کچھ ہے اب پتہ ہی نہیں اس کا، CCTV کیمرے لگا دیے وہ خراب ہوئے، خراب پڑے ہوں اور اس میں درج کر رکھا ہے اتنے سارے ہم نے لگوائے تھے، سڑکیں بنا دی اب وہ گڈھے بنے ہوئے ہیں، اب ان کو کوئی خیال نہیں، پتہ ہی نہیں۔ ایسا نہیں، وہ رب نہیں، وہ ہر وقت خیال رکھتا ہے، ہر پل خیال رکھتا ہے اپنے بندوں کی، اپنی مخلوقات کی۔ المتکفل بمصلحت الموجودات، رب کے معنی وہ ہیں جو تمام مخلوقات کی کیئر کرتا ہے ہر وقت، ہر طرح کی۔ تو یہاں ونحر، اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کی خوشی کے لیے نماز ادا کیجئے، ونحر اور قربانی کیجئے۔ ان شانیک هو الابتر، اور آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا۔ وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے تھے جب بطیر محمد اللیلہ، اس نے کہا ابو لہب نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں پڑوسی تھے مکہ میں، سب سے قریبی پڑوسی تھے، یہ تھے چچا، سگے چچا ابو لہب تھے، اور عقبہ بن ابی معیط تھے، ایک ابن الاسدہ حذلی، ایک حکم بن مروان، جو حکم بن عاص مروان کے باپ ہیں۔ تو یہ لوگ تھے، یہ مذاق بناتے تھے، اور ان کی بیوی جو تھی ابو لہب کی، وہ تو خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تھی دروازے پر، اس لیے کہ بچہ نکلے کوئی یا آپ نکلیں تو آپ کو تکلیف پہنچے۔ ان یہ صورتحال تھی، عرصہ حیات انہوں نے تنگ کر رکھا تھا۔ اوجڑی ڈالتے تھے وہ، یعنی ہانڈی بنتی ہوتی اس میں اوجڑی ڈال دیتے، غلاظت گندگی ڈال دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے صرف یہ فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسا ہمسایہ، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، کیسی معاشرت ہے، بس۔ تو اس وقت یہ صورتحال تھی، آپ کا بیٹا تعزیت کرنی چاہیے، وہ خوشی سے کہہ رہا ہے کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا، اب ان کا کوئی لب نہ لہو یقوم مقامہ، ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں رہا جو ان کے بعد ان کی جگہ لے گا، اس لیے وہ تو ابتر ہو گئے، بے نام و نشان ہو گئے۔ مقطوع نسل، ابتر بولتے ہیں مقطوع نسل، کہ نسل ختم ہو گئی، اکیلے رہ گئے۔ مقطوع ذکر، کہ ان کا کوئی نیک نامی سے ذکر کرنے والا نہیں رہا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، ان شانیک هو الابتر، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی بے نام و نشان ہے۔ اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کے خاندان والوں، آپ کے دوستوں کی طرف نسبت کرنا عزت سمجھتا آدمی، اور بات تو جھوٹی نسبت کر دیں، الوی کوئی کہتا ہے کہ حد علی کے خاندان سے، تو اس لیے سید لگاتے ہیں، شیخ لگاتے ہیں، فاروقی لگاتے ہیں، عثمانی لگاتے ہیں، ہاشمی لگاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ، لیکن کوئی ابو جہلی ابو لہبی نہیں لگاتا، ان کا نام و نشان مٹ گیا،
کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ ابو جہلی، ان کے بیٹے بھی اکرمہ، حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، وہ اسلام لائے، لیکن وہ بھی نسبت صحیح نہیں، وہ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کا نام بھی لے ہم اسلام لانے کے بعد۔ ابو لہب کے بیٹے بھی اسلام لائے، ان کی بیٹی بھی اسلام لائی، لیکن وہ خود ڈرتے تھے ان کا نام لینے سے، نسبت نہیں کرتے تھے، ان کی اولاد بھی۔ لیکن آپ کی طرف آدمی خوشی سے نسبت کرتا ہے، اور محمدی تو ہے، یعنی وہ تو نسبی اولاد، لیکن معنوی اولاد تو سب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت آپ کی معنوی اولاد ہے، اور اس لیے آپ کا ذکر ہوتا ہے ہر وقت، ہر جگہ آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں شاعر اسلام، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، کہ اللہ نے اپنا نام، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے وہ اپنے نام سے نکالا ہے، یعنی محمد آپ کا نام، اللہ محمود ہے، یعنی قابل تعریف، اور محمد وہ جس کے عادات اخلاق قابل تعریف ہوں، قابل تعریف۔ وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ محمود وَهَذَا محمد، یعنی عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے، یعنی حمد سے لیا آپ، وہ محمود ہے، سب اس کی حمد کرتے ہیں، یہ محمد ہے، ان کی سب تعریف کرتے ہیں۔ اذا پھر فرمایا کہ مؤذن جو ہے وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد، یعنی مؤذن جو 5 بار کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آتا ہے اس میں، تو ہر جگہ نام لیا جاتا ہے، ان کا ذکر اللہ نے بلند کیا، اور وہ بے نام و نشان ہو گئے، کوئی ابو لہبی ابو جہلی نہیں کہتا، کوئی نسبت بھی نہیں لگاتا ان کے، اور ان کا نام بھی کبھی آتا ہے ابو جہل کا، ابو لہب کا، عقبہ بن ابی معیط کا، تو وہ آپ کی قدم کی برکت سے آتا ہے، یعنی آپ کی وجہ سے ان کا نام آتا ہے، ورنہ ان کا نام بھی نہیں آتا، تو یہ پیشین گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ مہذب فضل سے، مہذب رحمت سے، بغیر استحقاق کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما، یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان پریشان کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کل نصیب فرما، یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جو نیک رشتوں کی تلاش میں مہذب فضل سے غیب سے ان کی مدد فرما، اس کا نظم فرما، یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں، گرفتار ہیں، ان کو باعزت بری اور رہا فرما، یا اللہ حضرت کلیم صدیق ان کے ساتھیوں، ان رفقا اور تمام عالم اسلام کے پریشان حال، تمام ناجائز مقدمات میں گرفتار اصحاب ارباب رفقا کی باعزت بری رہا فرما، یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جب موت دے ایمان عطا فرما، یا اللہ ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جب موت دے ایمان عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وعلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔